السلام علیکم سامعین، 3 ذی قعدہ اور 2 مئی ہے۔ خبر کا عنوان ہے بھارت مخالف آواز، کشمیر سے پہلے افغانستان۔ یہ ہیں جمعیت علماء پاکستان کے صدر مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا بیان آپ بھی سنیں۔ اپنے سفارتی تعلقات بہتر کیوں نہیں بنائے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک جتنی حکومتیں آئی ہیں پرو انڈین تھی، سوائے امارت اسلامی افغانستان کے۔ اگر ہم کوئی سیاست جانتے، اگر ہم کوئی سفارت جانتے، اگر ہم کوئی اپنا ملکی مفاد جانتے، تو آج افغانستان کو ایک پرو پاکستان افغانستان ہونا چاہیے تھا۔ ہم ان کو بھی دھکیل رہے ہیں کہ جاؤ تم روس کے ساتھ کہیں بات کرو، چائنا کے ساتھ بات کرو، انڈیا کے ساتھ بات کرو۔ کس بات پر؟ سرحدیں روک دی ہیں، ہزاروں گاڑیاں مال لی ہوئی ادھر کھڑی ہیں، ہزاروں ادھر کھڑی ہیں، عوام کا مال تباہ و برباد ہو رہا ہے، سرحد پر وہاں ٹینشن پیدا کر دی گئی ہے۔ یہ وہ غلط پالیسیاں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاستی قوتیں یا تو سفارتی ذہن کے ساتھ غلام ہیں یا پھر ان کی سفارتی ذہنیت صفر ہے، ان کو سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اور میں نے تو ان کو کمیٹی میں کہا ہے کہ جناب، اگر ہر مسئلے کے لیے فوج کے سوچ یا فوج کی اپروچ ہو، کبھی بھی آپ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ کے ساتھ پولیٹیکل سوچ نہ ہو، اکنامک سوچ نہ ہو۔ آپ کیسے اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ انڈیا کی اکانومی اوپر جا رہی ہے، چائنا کی اکانومی اوپر جا رہی ہے، بنگلہ دیش کی اکانومی اوپر جا رہی ہے، انڈونیشیا کی اوپر جا رہی ہے، ملائیشیا کی اوپر جا رہی ہے، افغانستان کی اوپر جا رہی ہے، ایران کی اوپر جا رہی ہے، اور ان سب کے بیچ میں صرف پاکستان کی اکانومی گر رہی۔ کیوں؟ ہم تو جو کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے صرف اس کو دیکھتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں۔ ریاستی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ آج بھی میں اپنے فوج کو اس محاذ سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کا اعتراف کر لو کہ موجودہ صورتحال میں آپ کی پشت پر طاقتور سیاسی قوت نہیں ہے۔ آپ کو بھی سیاسی قوت کی ضرورت ہے، آپ کو بھی عوام کی پشت پناہی کی ضرورت ہے۔ زبانی بیانات جاری کر دینا قوم ایک ہے، قوم ایک ہے۔ اب جو ہمیں انڈیا نے چھیڑ دیا اور ادھر سے معاملات خراب ہو گئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری قوم ایک صف پہ، ملک کی دفاع کے لیے ایک ایک مجاہد تیار ہے، ایک ایک پاکستانی مجاہد بن گیا ہے۔ ملک کے ساتھ سب وفادار ہیں، لیکن ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے۔ لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، ہر چیز کو سمجھتے ہیں لوگ۔ اگر انڈیا کے ساتھ معاملہ ہوگا، قوم ایک صف پر ہوگی۔ اگر افغانستان کے ساتھ معاملہ ہوگا، قوم ایک صف پر نہیں ہوگی۔ سیدھی بات ہے، اس چیز کو ذرا جانچنا چاہیے، تجزیہ کرو اس بات کا۔ دونوں کے پس منظر مختلف ہے، دونوں کی زمینی صورتحال مختلف ہے، سو وہ بھی دیکھا، سو یہ بھی دیکھ لو۔ آج کشمیر کے مسئلے پر انڈیا کی دھمکیوں کے بعد پوری قوم ایک ہے، لیکن کیا یہ سوچ افغانستان کے ساتھ معاملات بگاڑنے کے وقت بھی موجود تھے؟ نہیں۔ کچھ ذرا سوچ سمجھ کر موقف اختیار کیا جائے۔ پروپیگنڈے سے کچھ نہیں بنتا۔ میڈیا کے ذریعے دباؤ ڈالو ہمارے اوپر، نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اب اتنے چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ آپ میڈیا پر ایک فضا بنانے کی کوشش کریں اور ہم اس سے مغلوب ہو جائیں۔ ہم آپ سے بہتر سوچتے ہیں، ہماری اپروچ آپ سے بہتر ہے، معاملات تک رسائی آپ سے ہماری بہتر ہے۔ آپ کو اپنی قوم کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، آپ کو اپنی سیاست کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، آپ کو اپنے اقتصاد کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اپنے وسائل کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، تب جا کر ہم
वो मुल्क हासिल कर सकेंगे। सामीन, जिस माजून ताकत के ख़जाने का मैं ऐलान किया करता हूँ, अभी भी वो रियायती कीमत पर चल रहा है। ये माजून ताकत के लिए बेमिसाल है, इससे कहीं से कोई शिकायत अब तक नहीं आई है। ये आवाज़ आपने सुन ली, ये पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर हैं। जाहिर सी बात है, वहाँ जिस तरह की आवाज़ लग रही है वो सब आपके सामने है। वतन अजीज़ ने इन सब का जवाब सोच लिया है। गाइडलाइन, निशान राह, रहनुमा खतूत सब कुछ जारी हो चुके हैं, क्योंकि वतन अजीज़ के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने फ़ौज को खुली छूट दी है और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कह दिया है कि चुन चुन कर दहशतगर्दाना हमलों का जवाब लिया जाएगा और लोग गफलत में न रहें। तो इस तरह के हालात हैं। दोनों मुल्कों ने आपस में कई पाबंदियां आयद कर रखी हैं। इससे पहले वहाँ के एक और लीडर बिलावल भुट्टो ने कुछ धमकी दी थी, जिसकी आज सफाई पेश की है। उधर पाकिस्तान कभी चीन से कभी अमेरिका से अपील कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में खौफ छाया हुआ है। ये सब आवाज़ें खौफ की हैं। ये हम जानते हैं कि हमारे वतन अजीज़ के एक रियासत के बराबर भी पाकिस्तान या उसकी आबादी या उसकी ताकत नहीं है। ये जो कुछ कश्मीर में हुआ है, ये निहायत गलत तरीके से हुआ है। इसका अंजाम देर सवेर कसूरवारों को भुगतना ही है। और आप ये सब जानते हैं कि वतन अजीज़ के रहनुमाओं ने इससे पहले भी कई मरतबा सबक सिखाया है, और सबसे बड़ा सबक शिमला समझौते में हुआ है, जहाँ हज़ारा पड़ोसी मुल्क के फ़ौजियों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया गया था। अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो कुछ भी हो सकता है। और जिस तरह वतन अजीज़ ने नए हथियार ख़रीदे हैं और आज भी जिनका मुजाहरा उत्तर प्रदेश में होगा, ये सब इस बात का इशारा है कि मिनटों में कुछ भी हो सकता है।